لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وعلى محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا نبينا شفيعنا طبيب قلوبنا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد وقال الله تعالى في كتابه المبين قالوا الحق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے آپ تمام آنے والوں کو میں یہ شور گارنٹی کے ساتھ بولتی ہوں کہ آج جو بھی حاجات آپ مانگیں گے، کیونکہ بی بی سکینہ کا دن ہے، ان کا درجہ بھی باب الحوائج سے کم نہیں ہے، تو جو بھی آپ کی سچی جائز حاجات ہوگی اگر اس در پر مانگیں گے تو پروردگار عالم ضرور آپ کی حاجات کو قبول و مقبول فرمائے گا. بی بی سکینہ کے نام سے منسوب ہے کہ اگر کوئی اولاد کی خواہش کرتا ہو، اگر کوئی اپنے گھر پر اولاد کی خواہش کرتا ہو، چاہے وہ بچی کی صورت میں ہو یا بچے کی صورت میں ہو، اگر ریحان کے پتوں کے اوپر سورہ کوثر کو لکھ کر اور اس سورہ کوثر کے آخر میں بی بی سکینہ کے نام کو لکھ کر ان سے واسطہ کر کے اس پتے کو اس عورت کو کھلا دیا جائے جو ماں نہیں بنتی، تو پروردگار عالم اس کے گھر میں ضرور اولاد عنایت کرے. تو آج آپ بی بی سکینہ کے توسط سے اپنے گھروں میں اپنی اولادوں کے لیے چاہے زندگی ہو یا نئی دوسری اولاد مانگ سکتے ہیں. پر محمد والے محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. الف لام میم یہ وہ کتاب ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے. پروردگار عالم کہتا ہے کہ الف لام میم اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور یہ کتاب متقین کے لیے ہدایت فراہم کرتی ہے. یعنی خدا سمجھا رہا ہے کہ جو کوئی بھی متقی ہے، پرہیزگار ہے، عبادت گزار ہے، پروردگار عالم اسے ہدایت فراہم کرے. قرآن ایک زندہ معجزہ ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن کی فضیلت ہے کہ اسے پڑھنا، اسے سننا، اسے دیکھنا، تینوں چیزیں عبادت ہیں. یعنی اگر آپ قرآن پڑھنا نہیں جانتے تو صرف اگر اسے کھول کر دیکھ لے تو پروردگار عالم کہتا ہے کہ میں اس آیت کا ثواب جو تم دیکھ رہے ہو، میں اس آیت کا ثواب تمہارے نامہ اعمال میں لکھ دوں گا. اگر کوئی قرآن پڑھ رہا ہے اور تم اسے سنتے ہو تو بھلے تم نے وہ قرآن نہ پڑھا ہو، وہ آیت کی تلاوت نہ کی ہو، پروردگار کہتا ہے کہ اس کا ثواب میں تمہارے اعمال میں لکھ دوں گا. اسی لیے ہماری امام بارگاہوں میں یا ہمارے گھروں میں جب مجلسیں ہوتی ہیں تو ہم یاسین پڑھتے ہیں، ملک پڑھتے ہیں. اگر ایسا ہوتا کہ نہیں جو پڑھے گا اسے ہی ثواب ملے گا تو پھر سب لوگ باواز بلند پڑھ رہے ہیں، لیکن ایک پڑھتا ہے اور ثواب سب کو مل جاتا ہے. تو قرآن کو دیکھنا، قرآن کو پڑھنا
اور قرآن کو سننا، تینوں چیزیں عبادت ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ جو شخص قرآن کو کھول کر بآواز بلند پڑھتا ہے، رب کائنات اس کے دل کو نور سے منور کر دیتا ہے۔ اس آیت میں پروردگار عالم ایسے ہی لوگوں کے بارے میں گفتگو کر رہا ہے، ایسے ہی لوگوں کے بارے میں بتا رہا ہے۔ خدا کیا کہہ رہا ہے؟ ہدی للمتقین، متقین کے لیے ہدایت ہے۔ اب میں اور آپ یہ سوچیں کہ ہم تو پہلے سے ہی متقین ہیں، ہم پہلے سے ہی متقین کی لسٹ میں ہیں، تو ہمیں خدا کیا ہدایت کرے گا؟ تو یہاں خدا کہتا ہے نہیں، میں ان لوگوں کو ہدایت کروں گا جو ہدایت کو قبول کرنا چاہتے ہیں، جو ہدایت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ہم میں سے بہت سے لوگ ہیں جو دیندار ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن خدا کی ہدایت انہیں نہیں ملتی۔ خدا قرآن میں کہہ رہا ہے میں متقین کو ہدایت کروں گا، کس کو؟ جو نیک اعمال کی پذیرائی کرے گا، جو نیک اعمال کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا، جو نیک اعمال پر چلنے کی چاہت کرے گا۔ اگزامپل، دنیا میں جب ہم اپنے کسی کام کے لیے نکلتے ہیں، اگر ہم دنیاوی چاہت کرتے ہیں تو پروردگار عالم اس چاہت کو ہمارے سامنے لا کر رکھ دیتا ہے۔ بہت سے لوگوں کو شوق ہوتا ہے سال میں 2 سے 3 بار 4 بار زیارت کرنا، یا امام تو ہمیں زیارت پر بلا لے، یا مولا عباس کی زیارت کرا دے۔ تو جس کی جیسی چاہت ہوتی ہے، جس کا جیسا ظرف ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اس کے ظرف کے حساب سے ہدایت فراہم کرتا ہے۔ اب ایک شخص بار بار یہ کہتا ہے کہ مجھے اپنے رب کا بندہ بننا ہے، تو خدا اس کی چاہت کو دیکھ کر اسے اپنا بندہ بنا لیتا ہے۔ اب اس کی مثال میں آپ کے سامنے ایسے پیش کروں کہ بہار کے موسم میں جو بارش ہوتی ہے اس کے 2 اثرات ہیں۔ ایک اثر یہ ہے کہ اگر وہ بارش کی بوند جو بہار کے مہینے میں ہوتی ہے، اگر اس بارش کی بوند سیپی کے منہ کے اندر جاتی ہے تو وہ موتی بن جاتی ہے، لیکن اگر وہی بارش کا قطرہ سانپ کے اندر چلا جاتا ہے تو زہر بن جاتا ہے۔ ظرف کے حساب سے خداوند تعالیٰ نعمتوں کو دیتا ہے۔ سانپ کا ظرف کیا ہے کہ اسے زہر پھیلانا ہے، سیپی کا مطلب کیا ہے کہ اسے لوگوں کے لیے خوبصورت چیز کو خلق کرنا ہے۔ بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ جتنا زیادہ ہمارا ظرف پاک ہوتا چلا جائے گا، ہماری روح پاک ہوتی چلی جائے گی، رب کائنات کی ہدایت ہمارے اندر آنا شروع ہو جائے گی۔ اور جب خدا کی ہدایت آنا شروع ہو جاتی ہے تبھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم متقین کی لسٹ میں شامل ہو گئے۔ اس کی ایک فقہی مثال میں آپ کو اور دوں۔ میرے کپڑے کے اوپر کوئی نجاست لگ جائے تو کیا کروں میں؟ اسے پانی سے پاک کر لوں۔ تو اس کپڑے میں صلاحیت ہے کہ یہ پاک ہو سکتا ہے، لیکن اگر میں کسی کتے کو پانی میں ڈال دوں، اسے خوب دھوں، بار بار دھوں، یہاں تک کہ میں اسے دریا میں بھی ڈال دوں، وہاں پہ بھی دھوں، لیکن کتا جتنا گیلا ہوتا جائے گا اتنا زیادہ نجس ہوتا چلا جائے گا۔ یعنی خدا نے جس کا جو ظرف رکھا ہے اس حساب سے اس کو ہدایت ملے گی۔ اگر آپ کی ظرف میں ہے کہ میں نے نیک کام کرنا ہے تو خدا آپ کے لیے راستے اور وسیلے بنانا شروع کر دے گا، لیکن اگر آپ کے ذہن میں شیطان ہے تو شیطان آپ کو اسی ڈگر پر چلا جائے گا۔ تو یہاں پر رب کائنات کہہ رہا ہے ہدی للمتقین، متقین کے لیے میں ہدایت فراہم کرتا ہوں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر تم متقی بننا چاہتے ہو تو اپنی زندگی میں 3 چیزوں کو شامل کر لو۔ سب سے پہلی چیز جو متقی ہونے کے لیے ضروری ہے، اپنے غصے کو کنٹرول میں رکھو۔ کہا
جب تم اپنے غصے کو کنٹرول میں رکھو گے تو اچھی اور بری دونوں حالتوں میں اپنے اوپر اتنا نفس پر کنٹرول ہو جائے گا کہ کبھی نہ تو گناہ میں آگے بڑھو گے نہ نیکیوں کو کرنے کے بعد فخر محسوس کرو گے. امام حسن علیہ السلام امام حسن علیہ السلام ان کے گھر کی ایک کام والی ایک خادمہ امام حسن کی آبا پر گھر میں جو پکا ہوا کھانا تھا وہ گرا دیا, اس کا شوربہ گرا دیا. نارملی ہمارے گھر میں اگر ایسا داسی کرے تو ہم کتنے غصے میں آ جاتے ہیں, اس کو برا بھلا کہتے ہیں, اس کو اس کی ساری جو کمی ہوتی ہے وہ یاد دلاتے ہیں. مگر امام حسن نے کیا کہا کہ میں تجھے آزاد کرتا ہوں. یہ ظلم ہے. ہمیں اپنے آپ کو ایسا ظاہر کرنا ہے کہ ہم اپنے اہل بیت کے چاہنے والے ہیں. اپنے گھر میں ہمارے ایسے کوئی لوگ ہیں جن کی قابلیت زیادہ نہیں ہے تو ہمیں ان کو یہ محسوس نہیں کرانا ہے کہ ہم ان سے بہتر ہیں. اگر ہم ایسا کریں گے تو پروردگار عالم کہتا ہے کہ اس شخص کو میں کبھی ہدایت نہیں کروں گا. ہدایت پانے کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں اپنے ظرف کو پاک اور روح کو پاک کرنا پڑے. تو پہلی چیز کہ اپنے غصے پر کنٹرول کرنا ہے. دوسری چیز جو امام فرماتے ہیں, امام کہتے ہیں کہ جتنا زیادہ ہو سکے لوگوں کی مدد کے لیے آگے بڑھتے چلے جائیں. کیسے آگے بڑھو؟ امام حسن کا ہی واقعہ ہے. امام حسن مدینے کے بازار میں کھڑے ہیں, کسی کام سے باہر نکلے ہیں. ایک شخص سامنے سے آتا ہے اور امام حسن کے پاس آ کر کہتا ہے کہ میں آپ سے اپنا بہت دل برا رکھتا ہوں. انہیں بہت برا بھلا کہتا ہے, انہیں بہت زیادہ باتیں سناتا ہے, مگر امام مسکراتے رہتے ہیں. اتنا مسکراتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ امام اگر یہ ہمارے ساتھ اس طرح کا رویہ اختیار کرتا تو ہم شاید اس کا قتل کر دیتے. جانتے ہیں امام حسن نے کیا کہا؟ امام حسن نے کہا کہ اگر تجھے پیسوں کی ضرورت ہے تو تم مجھ سے کہہ, اگر تجھے سواری چاہیے تو میں تیرے لیے سواری کا بندوبست کروں گا, اگر تجھے کھانے پینے کی ضرورت ہے, کپڑے لتے کی ضرورت ہے تو میں تیری ساری ضروریات پورا کروں گا. وہ شخص شرمندہ ہو کر امام کے پیروں میں گر جاتا ہے. کہا میں نے آپ کو اتنا برا بھلا کہا, پھر بھی آپ نے میرے ساتھ نیکی کی. تو کہا یہی تو ہمارے رسول خدا نے سکھایا ہے کہ اپنے اخلاص کو بلند رکھو. جس کا اخلاص بلند ہوگا, جو لوگوں کی غلطیوں کو معاف کر دے گا, جس کا ظرف بلند ہوگا, وہی متقیوں کی لسٹ میں آئے گا. ہمیں اپنے ظرف کو ہر روز بلند کرنا ہے. چاہے آپ کے ساتھ کوئی کیسا بھی سلوک کیوں نہ کرے, اللہ کے اوپر چھوڑ دیجئے, معاف کر دیجئے. کیوں؟ اس دنیا کے لیے نہیں, آخرت میں اللہ آپ کا درجہ بلند کر دے گا, آپ کو متقین میں شامل کر لے گا. اور متقین میں شامل ہوں گے تبھی تو جنت میں جا سکیں گے. اور اس کے بعد میرے مولا فرماتے ہیں کہ کبھی بھی تمہیں اگر حرام رستے سے چاہے کتنی ہی دولت میسر کیوں نہ آئے, اس دولت کو ٹھکرا دینا ہے. کیونکہ جو حرام رستے سے دولت حاصل کرتا ہے, حرام رستے سے شہرت حاصل کرتا ہے, حرام رستے سے کسی کا حق کھا لیتا ہے, پروردگار کہتا ہے کہ میں اسے ہدایت نہیں کرتا. یہ قرآن ہمیں سکھا رہا ہے. قرآن میں ایک جگہ پر ہے نا ایک آیت کے اندر کہ خدا فرماتا ہے کہ جو قرآن پڑھتا ہے وہ گمراہی میں مبتلا ہو جاتا ہے, اور وہی کہہ رہا ہے کہ جو قرآن پڑھتا ہے وہ میری طرف آ جاتا ہے. تو وہ کون لوگ ہیں جو قرآن پڑھ کے گمراہی میں مبتلا ہو جاتے ہیں؟ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اندر سے منافق ہوتے ہیں. وہ جب آیتیں پڑھتے ہیں تو ان کی منافقت جاگنی شروع ہو جاتی ہے. وہ جتنا بھی قرآن پڑھتے جائیں گے اتنی منافقت بڑھتی جائے گی. لیکن جو رحمان کا بندہ ہوگا, جس کی روح پاک ہوگی, جو ہدایت چاہتا ہوگا, رب کائنات کہتا ہے کہ جو ایک لائن صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا تو پروردگار کہتا ہے میں اس کے دل میں اپنی ہدایت کا نور روشن کر دوں گا. ہمیں یہ طے کرنا ہے کہ زندگی میں ہمیں خدا کی رہنمائی چاہیے یا شیطان کی طرف جائیں. چھوٹی چھوٹی چیزوں سے اپنے تقوی کو بڑھانا شروع کر دیں. میرے 8ویں امام امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں
محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ میرے 8ویں امام فرماتے ہیں اپنے صحابہ کے بیچ میں بیٹھے ہوئے ہیں، وائز کر رہے ہیں، اور میرے امام کہتے ہیں کہ میں تمہیں ایک واقعہ سناتا ہوں، اور اس واقعے کو آپ لوگ بھی بہت غور سے سنیے گا۔ اس کے اندر ایک بہت بڑا میسج ہے، بہت بڑا پیغام ہے ہم سب کے لیے، اور ہم سب کو اس کی ضرورت بھی ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ انبیاء کا دور ہے۔ کون سے انبیاء ہیں؟ کتاب میں ان کا نام نہیں لکھا، کہا انبیاء کا دور ہے، کہا انبیاء کا دور ہے، اور ایک پیغمبر کو پروردگار عالم کی طرف سے وحی آتی ہے، اور وحی پیغمبر کو جب ملتی ہے تو کہتے ہیں کہ کل صبح جب تم اپنے گھر سے نکلو تو جو چیز تمہیں پہلے نظر آئے، پہلی چیز جو تمہیں نظر آئے اسے تم کھا لے۔ کہا دوسری چیز جو تمہیں نظر آئے اسے چھپا دے۔ کہا تیسری چیز جو تمہیں نظر آئے اسے قبول کر لینا۔ کہا چوتھی چیز جو تمہیں نظر آئے اس کی مدد کر دینا، اس کو ناکام مت لوٹانا، اور کہا پانچویں چیز جو تمہیں نظر آئے اس سے دور بھاگ جانا۔ اب نبی پیغمبر سو گئے، صبح اٹھے، اور اٹھنے کے بعد جب وہ گھر سے باہر نکلے تو ان کی نظر جو پہلی چیز پر پڑی وہ ایک بہت بڑا پہاڑ تھا، بہت بڑا ماؤنٹین تھا۔ اب وہ دل میں خیال کرنے لگے کہ یا خدا میں کس طرح سے اس پہاڑ کو کھاؤں گا، یا اللہ یہ اتنی بڑی چیز کو میں ایک لقمے میں کس طرح کھاؤں گا۔ ابھی انسان خیال آتے ہیں، سوچ آتی ہے، وہ چیز جو ہم امپاسبل سمجھتے ہیں اس کے لیے ہمارے ذہنوں میں خیال آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہے تھے کہ دل میں خیال آیا نہیں، پروردگار نے مجھے اس چیز کے لیے انتخاب کیا ہے، چوز کیا ہے، تو ضرور اس میں کوئی مصلحت ہوگی۔ آگے بڑھتے گئے بڑھتے گئے بڑھتے گئے، جب قریب پہنچے تو محسوس ہوا کہ وہ چیز چھوٹی ہونا شروع ہو گئی ہے، اور جب بالکل قریب پہنچے تو واقعی وہ ایک لقمے کے برابر ہے۔ انہوں نے وہ اٹھایا اور اسے کھا لیا۔ کھانے کے بعد محسوس کیا کہ بہت ہی شیریں اور بہت ہی لذیذ ہے۔ اسے کھانے کے بعد اب آگے چلے کچھ دور گئے تو دیکھا ایک تھالے میں بہت سارے ہیرے جواہرات رکھے ہوئے۔ پیغمبر خدا نے دیکھا اور حکم کو یاد کیا کہ اللہ کا حکم تھا کہ اسے چھپا دینا ہے۔ ایک گڈھا کھودا اور اس تھالے کو چھپا دیا۔ ابھی کچھ دور آگے بڑھے، اور ہم سب لوگوں کی ایسی عادت ہوتی ہے کہ جب کوئی کام کرے تو پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں اچھے سے ہو گیا ہے یا نہیں ہوا۔ تو پیغمبر خدا نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو دیکھا کہ وہ تھالا پھر سے باہر نکلا ہوا، پر انہوں نے یہ محسوس کیا کہ میں نے تو حکم خدا پورا کر دیا تھا، اب یہ واپس آ گیا ہے تو اس سے میرا کیا سروکار، کیا لینا دینا۔ آگے بڑھے تو دیکھا تیسری چیز ایک پرندہ بہت ہی خوف کے عالم میں ان کی طرف آ رہا تھا، اور اس نے آتے ہی پیغمبر خدا سے کہا کہ مجھے چھپا لو، میری جان کو خطرہ ہے۔ پیغمبر خدا نے اپنی آستین کے اندر اس پرندے کو چھپا لیا اور آگے بڑھے۔ ابھی آگے بڑھے تو دیکھا کہ اس پرندے کو کھانے کے لیے جو باز پرندہ تھا، جو بڑا پرندہ تھا، وہ ان کی طرف آ رہا تھا، اور اس باز پرندے نے آ کر کہا پیغمبر خدا بہت دیر سے میں اس شکار کے پیچھے تھا، آپ نے اسے چھپا لیا ہے، اب میں مایوس جاؤں گا۔ تو پیغمبر خدا نے کہا نہیں، میں تمہیں مایوس نہیں جانے دیا۔ انہوں نے اپنی ران کا ایک گوشت کا ٹکڑا اس باز کو دیا کھانے کے لیے۔ اب پیغمبر خدا آگے بڑھنے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ ایک مردہ جانور مرا ہوا پڑا ہے، جس میں سے گندی باس آ رہی ہے، گندی بدبو آ رہی ہے، کیڑے بھی لگے ہوئے۔ جب اسے دیکھا تو فوراً جلدی وہاں سے بھاگ گئے، کیونکہ خدا کا حکم تھا کہ جب پانچویں چیز دیکھو تو اس سے دور بھاگ جانا۔ اب اپنے گھر کی طرف آ گئے، رات کو سو گئے، خواب میں وحی ہوئی، اللہ تعالیٰ نے پیغمبر خدا کو مخاطب کیا کہ اے پیغمبر، تو نے آج میری کہی ہوئی ساری باتوں پر عمل کیا، لیکن تو ان 5 چیزوں کی حقیقت کو نہیں جانتا ہے۔ تو بتا سکتا ہے کہ تو نے جو آج کام کیے اس میں حقیقت کیا تھی، اس کی اصلیت کیا تھی؟ تو پیغمبر خدا نے کہا نہیں، میری عقل وہاں تک نہیں پہنچتی جہاں تک تو سوچ سکتا ہے۔
تو کہا پہلی چیز جو پہلا لقمہ تو نے کھایا تھا جانتا ہے وہ کیا تھا؟ پیغمبر خدا نے کہا نہیں میں نہیں جانتا. کہا وہ جو پہلا لقمہ تو نے کھایا تھا، جو چیز تو نے کھائی تھی وہ تیرا غصہ تھا. کیونکہ جب انسان غصے میں ہوتا ہے تو اپنے آپے سے باہر ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو بہت مضبوط اور طاقتور سمجھ رہا ہوتا ہے. لیکن جب وہ اپنے آپ پر کنٹرول کر کے اپنے غصے کو پی جاتا ہے تو وہی غصہ شیریں لگنے لگتا ہے. بعد میں جب وہ وقت گزر جاتا ہے تو اسے یہ محسوس ہوتا ہے کہ اچھا کیا جو میں نے اس وقت اس معاملے میں کوئی ری ایکشن نہیں لیا. کبھی کبھی ہم جذباتی ہو جاتے ہیں اور ری ایکٹ کرتے ہیں، اور جب ری ایکٹ کرتے ہیں تو جھگڑے ہونا شروع ہو جاتے ہیں، کوئی ناراضگی ہو جاتی ہے، کسی کا دل ٹوٹ جاتا ہے. یعنی غصے کو پی لینا اللہ کی نظر میں ایک بہت ہی لذیذ کھانے کے برابر ہے. پھر کہا دوسرا جو تیرے ساتھ معاملہ ہوا تھا تو جانتا ہے وہ کیا ہے؟ تو کہا نہیں، کہا تھا کہ تھالے کو زمین میں دفن کر دینا. تو جو تھالا نظر آیا میں نے دفن کیا، لیکن وہ واپس سے باہر نکل آیا. پروردگار نے کہا یہ تیری نیکی ہے، تو اپنی نیکیوں کو جتنا چھپاتا چلا جائے گا اللہ تیری نیکیوں کو لوگوں کے درمیان لاتا چلا جائے گا، تیرا نام مشہور کر دے گا. یعنی جتنا آپ زیادہ نیکی کریں گے، چاہے چھپا کر کریں چاہے ظاہر کریں، آپ کے نام کو اللہ تعالیٰ بلند کرتا چلا جائے گا. کہا تیسری چیز کیا تھی؟ کہا تیسرا میں نے پرندے کو اپنی آستین میں پناہ دی تھی. کہا یہ نصیحت ہے، کوئی اگر تمہیں نصیحت کرے تو اسے قبول کر لو، اس کو اپنے دامن سے باندھ لو، اسے برا بھلا نہ کرو. چاہے وہ نصیحت تمہیں مسجد سے ملے، امام بارگاہ سے ملے، تمہاری اپنی خود کی اولاد تمہیں دے یا کوئی تمہیں پڑوس میں سے دے، اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرو. کہا چوتھی چیز کیا تھی؟ کہا میں نے اپنی ران کا گوشت اس باز کو دیا تھا. کہا تمہارے دروازے پر اگر کوئی بھی سائل آئے حاجت لے کر آئے تم اس کی حاجت کو کبھی رد نہ کرنا، کیونکہ اگر تم اپنے آنے والے اس سائل کو رد کر کے بھیج دو گے تو اللہ تم سے راضی نہیں ہوگا. کہا پانچویں چیز کیا ہے؟ کہا پانچویں چیز یہ تھی کہ وہ جو مردار تھا جس میں سے بدبو آ رہی تھی، جس میں کیڑے لگے ہوئے تھے، جانتے ہو اس کی حقیقت کیا تھی؟ کہا نہیں. کہا میں نے کہا تھا اس سے دور چلے جانا. کہا ہاں. کہا کیوں کہا تھا دور چلے جانا؟ پروردگار نے کہا اس لیے کہ یہ غیبت تھی، یہ فساد تھا، یہ کفر تھا، یہ شرک تھا، یہ لوگوں کے اوپر لگانے والی تہمت تھی. جتنی دور اس سے بھاگتے چلے جاؤ گے اس کی جو گند ہے وہ تمہاری روح کے اندر نہیں اترے گی. یعنی متقی بننے کے لیے کیا کرنا ہے؟ ان 5 چیزوں کو اپنی زندگی میں شامل کرنا. جب آپ ان تمام چیزوں کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیں گے تو یقین جانیے رب کائنات آپ کی ہدایت کا سامان مہیا کر دے گا. ہدایت ایسے نہیں ملے گی، ہدایت چاہت پہ ملے گی، آپ کے ظرف پر ملے گی. جتنا ظرف آپ کا قوی ہوتا چلا جائے گا، جتنا ظرف آپ کا بڑھتا چلا جائے گا، پروردگار کہتا ہے میں اتنی ہدایت تمہیں دیتا چلا جاؤں گا. اور یہ قرآن ہمارے لیے راہ ہدایت ہے. پر محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آج ہم سب یہاں پر جمع ہوئے ہیں بی بی سکینہ کے دن کو، بی بی سکینہ کو پرسہ دینے کے لیے، بی بی فاطمہ کو پرسہ دینے کے لیے، بی بی رباب کو پرسہ دینے کے لیے. یہ جو بی بی سکینہ ہے ان کا ظرف کتنا بلند تھا کہ جب شام کے بازار میں تھی اور کسی نے صدقے کی کھجوریں لا کر دی تھی تو بی بی نے تڑپ کر کہا تھا کہ میں بد دعا کرتی، مگر بی بی زینب نے کیا کہا کہ ذرا اپنے بابا کے نوری نیزہ پر سر کو دیکھ لینا. بی بی کا ظرف کتنا بلند تھا، اپنے اوپر ہر روز ستم برداشت کرتی رہی، اتنی تکلیفیں اٹھائیں لیکن بد دعا نہیں کی. جب وہ بد دعا نہیں کرتی تو ہمیں یہ حق حاصل نہیں کہ ہم ہاتھ اٹھا اٹھا کر کسی کے لیے بد دعا کریں. بی بی کر سکتی تھی بد دعا، بی بی زینب کر سکتی تھی بد دعا.
کربلا کے واقعے میں امام حسین ہاتھ اٹھا کر بددعا کر سکتے تھے، لیکن کیا سکھایا انہوں نے؟ کہ اپنے ظرف کو بلند کرو، اپنا معاملہ اپنے رب کے اوپر سونپو، اپنے رب کو اپنا معاملہ دے دو۔ کیوں؟ کیونکہ دیکھو جب حسین نے اپنا معاملہ اپنے رب پر چھوڑ دیا تو آج حسین کا نام زندہ ہے۔ اور جب ہم ہاتھ اٹھا کر بددعائیں دیتے ہیں، کسی کے لیے بات کرتے ہیں، تو آپ جانتے ہیں ہم خود ہی فیصلہ کر لیتے ہیں، اس لیے خدا کی مدد ہمیں حاصل نہیں ہوتی۔ تو کس کی مدد چاہیے؟ رب کی مدد چاہیے یا خود فیصلے کرنا ہے؟ رب کی مدد پائیدار ہے، رب کی مدد بہت مضبوط ہے، وہ ایسا فیصلہ کرتا ہے جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس لیے اپنے ظرف کو بلند کیجیے۔ آج بی بی سکینہ کے دن پر یہ عہد کیجیے کہ ہم اپنے ظرف کو بلند کر کے اپنے آپ کو اہل بیت کے چاہنے والوں میں شامل کریں گے، کیونکہ جب تک اہل بیت سے محبت نہیں کریں گے، ان کی چیزوں کو نہیں اپنائیں گے، ہم اپنے ظرف کو بلند نہیں کر سکتے۔ چلیے کچھ دیر کے لیے کربلا میں چلتے ہیں۔ ایک مرتبہ مقتل میں صرف لاشیں ہی لاشیں۔ حدیث کربلا میں لکھا ہے کہ جب امام حسین کی شہادت ہوئی اور خیموں کو جلایا جانے لگا تو بی بی زینب نے امام زین العابدین سے کہا کہ اب آپ وقت کے امام ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں یہاں سے کوچ کر جانا چاہیے، خیمے کو چھوڑ دینا چاہیے، یا اس میں جل جائیں؟ میرے مولا میرے سجاد کہتے ہیں کہ یہ میرے لیے بڑا سخت مقام تھا، کیونکہ میری پھوپھیوں کی، میری بہنوں کی، میری بیویوں کی چادریں چھن چکی تھی اور میں نے حکم دیا کہ جان بچانا واجب ہے۔ ساری بیویاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں بھاگتی رہی۔ اس بھاگم بھاگی میں بہت سے بچے شہید ہو گئے، بہت سے بچے گم ہو گئے۔ جب شام ہوئی، شام کیوں کہتے ہیں شام غریبہ؟ کبھی سوچا ہے؟ شام غریبہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ غربت کی شام تھی، نہ سر پر چھت تھی، نہ ہی بیٹھنے کے لیے کوئی بستر تھا، کوئی آسرا نہیں تھا۔ بی بی کہتی ہے کہ ساری بیویوں کو میں نے جمع کیا، بی بی زینب نے ساری بیویوں کو جمع کیا اور کہا کہ سب کے بچے کہاں ہیں؟ بی بی زینب کہتی ہے سب نے اپنے اپنے بچوں کو ڈھونڈ لیا، لیکن ایک بچی نہ ملی۔ میں نے رباب سے پوچھا سکینہ کہاں ہے؟ رباب نے کہا سکینہ نظر نہیں آ رہی ہے۔ اب جناب زینب نے ندا لگائی، کہا سکینہ، سکینہ تمہیں رباب بلا رہی ہے، سکینہ تمہیں پھوپھی اماں یاد کر رہی ہے۔ جانتے ہیں کوئی آواز نہ آئی تو جناب زینب نے کربلا میں مقتل کی طرف رخ کیا اور کہا عباس سکینہ نہیں مل رہی، عباس سکینہ نظر نہیں آ رہی۔ یہ کہتے کہتے مقتل میں آگے بڑھتی گئی۔ جب آگے بڑھ رہی تھی تو دیکھا ایک سر کٹے ہوئے لاشے پر، ایک دربدر ہوئی لاش پر، ایک پارا ہوئی لاش کے اوپر ایک ننھی بچی سوئی ہوئی ہے۔ جناب زینب نے سکینہ کو اٹھایا، گود میں لینا چاہا تو اس لاشے میں سے آواز آئی، زینب میری بچی کو بہت تماچے لگے ہیں، میری بچی پر بڑی مصیبت آئی ہے، بڑا گریا کر رہی تھی، ابھی کچھ دیر کے لیے سوئی ہے، اسے کچھ دیر سونے دو کیونکہ آج کے بعد سے یہ کبھی سو نہ سکے گی۔ جناب زینب نے سکینہ کو گود میں اٹھایا، رو رہی تھی تو آنسو کا قطرہ سکینہ کے چہرے پر گرا، آنکھ کھولی، کہا سکینہ تم مقتل میں کیسے آئی؟ تو کہا پھوپھی اماں جب سب بھاگ رہے تھے ایک لعین میرے پیچھے تھا، میرے بابا نے مجھے تحفے میں بالی دی تھی، وہ اسے حاصل کرنا چاہتا تھا، میں نہیں دینا چاہتی تھی، میرے بابا کی نشانی اس نے میرے کانوں سے کھینچا، پھوپھی اماں اب تک خون نکل رہا ہے، اور پھوپھی اماں جانتی ہے جب میں نے اسے بالی نہ دی نا تو اس نے میرے چہرے پر
سکینہ بے ہوش ہو گئی. ارے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے آپ بیویوں سوچیے میرے بچے کو کوئی ایک تھپڑ مارے تو میرا کیا عالم ہوتا ہے. بی بی زینب کی غربت کو دیکھیں, بی بی رباب کی غربت کو دیکھیں, کتنے تماچے مارے گئے. کہا جب میں نے جان نہ بچا سکی تو میں مقتل کی طرف آ گئی. بابا کو آواز دی, بابا کو بلایا, ایک لاش سے آواز آئی, سکینہ میرے سینے پر سونے والی, میری شب نماز کا تحفہ, میرے سینے پر آ کر سو جا. میں نے اس طرح سے بابا کو ڈھونڈا تھا. بی بی نے اپنی سکینہ کو گود میں اٹھایا, واپس خیمے جہاں جلے تھے وہاں پر لے کر آئی. مقتل میں لکھا ہے کہ جب بیویاں آ گئی نا تو نہ جانے کہاں سے کوئی پانی لے کر آیا. یہ کہیں نہیں لکھا کہ کون لے کر آیا, لیکن لکھا ہے کہ پانی لے کر آئے. جب پانی لے کر آئے نا تو سب سے پہلے سکینہ کو کوزے میں پانی دیا گیا. سکینہ نے سوال کیا کہ مجھے کیوں پانی دیا, سب سے پہلے مجھے کیوں دیا؟ تو جانتے ہیں کیا کہا؟ جناب زینب نے کہا آپ سب سے چھوٹی ہیں اس لیے آپ کو پانی دیا جا رہا ہے. ارے میری سکینہ, میری لب جگر سکینہ, کوزے کو ہاتھ میں لیا, مقتل کی طرف بھاگنے لگی. بی بی نے آواز دی, ارے سکینہ کہاں جاتی ہے؟ کہا آپ نے تو کہا کہ میں سب سے چھوٹی ہوں اس لیے پانی دیا, لیکن مجھ سے بھی چھوٹا میرا بھائی ولی اصغر ہے, میں اسے سیراب کرنے جاتی ہوں. ارے ہر روز سکینہ پر مصیبت ڈھائی گئی. اس سکینہ کا ظرف دیکھنا ہے. جب سفر کر رہے تھے حلب کے مقام پر پہنچے, جو لوگ زیارت پر گئے ہیں شام وہ جانتے ہوں گے کہ حلب کے مقام پر ایک چرچ ہے, وہاں پر امام حسین کا سر رکھا گیا تھا. تو اس مقام پر بیویوں کی رسیوں کو کھولا گیا تھا. جب جناب سکینہ کی رسی کو کھولا گیا تو جانتے ہیں جب ہم بہت دور سے آتے ہیں, کسی سفر سے واپس آتے ہیں, بہت دن ہو جاتے ہیں, کسی سے ملاقات نہیں ہوتی, اور جب وہ شخص نظر آتا ہے تو فوراً اس کے گلے لگ جاتے ہیں, اس کو پیار کرتے ہیں. جب بی بی سکینہ کے ہاتھوں کے وسط کو کھولا گیا, بی بی سکینہ بھاگتی ہوئی اپنے بھائی سجاد کے پاس پہنچی, ان کو گلے سے لگایا. ارے ہاں میرا مظلوم سجاد, ایک آواز آئی, اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. ایک آواز آئی, بی بی سکینہ نے کہا بھیا یہ کیسی آواز تھی؟ تو بس سکینہ میرے پیروں میں بیڑیاں ہیں, میرے گلے میں توق ہے, یہ لوگ سارا دن مجھے دھوپ میں بٹھاتے ہیں, جب یہ گرم ہو جاتی ہے تو میری کھال جل جاتی ہے. دیکھو جگہ جگہ سے زخم لگے ہوئے ہیں, اتنے زخم ہیں کہ ذرا سا ہاتھ لگے تو آہ نکلتی ہے. میری سکینہ کا ظرف دیکھے, جب پانی ملا پانی لے کر بھیا کی زنجیروں پر ڈالتی رہی. کہا یہ کیا کرتی ہے سکینہ؟ کہا آپ نے تو کہا تھا زنجیریں گرم ہو جاتی ہیں, میں ان زنجیروں کو ٹھنڈا کرتی ہوں. اجرکم من اللہ, اجرکم من اللہ. ایک وقت آیا کہ سکینہ نے بہت گریہ کیا. یزید کو تکلیف ہو رہی تھی, یزید کے آرام میں خلل آ رہا تھا. ملعون یزید نے کہا کہ یہ کون بچی رو رہی ہے؟ غلام کو بلایا, کہا معلوم کرو یہ کون گریہ کر رہا ہے. کہا یہ حسین کی بیٹی ہے. کہا اسے حسین کا سر دے دو. ابھی تھال میں سر آتا ہے. ارے میں اپنے باپ کی صحیح لاش بھی نہیں دیکھ سکتی. سکینہ کے سامنے اس کے بابا کا تھال میں سر آتا ہے. جیسے جیسے تھال آتا جاتا ہے سکینہ کا دل بند ہوتا رہتا ہے. سب نے دیکھا
بیٹی نے دیکھا کہ جناب سکینہ خواب میں آئی ہے اور آ کر کہتی ہے میری قبر کی تعمیر کروا دو، میری قبر ٹوٹ رہی ہے۔ صبح اٹھ کر وہ بچی اپنے بابا سے کہتی ہے بابا میں نے جناب سکینہ کو خواب میں دیکھا ہے، وہ یہ کہتی ہے کہ قبر بنوا دو۔ اس مجتہد نے کہا یہ سید زادی ہے، سید زادیوں کی قبریں نہیں کھودی جاتی ہیں، انہیں باہر نہیں نکالا جاتا ہے۔ دوسرے دن دوسری بیٹی نے خواب دیکھا، وہی خواب دیکھا۔ سید نے پھر کہا کہ سید زادیوں کی قبریں نہیں کھودی جاتی۔ اس طرح 3 بیٹیوں نے 3 مرتبہ خواب دیکھا۔ آخر میں جناب سکینہ خود اس سید کے خواب میں آئی اور آ کر کہا میری قبر کی تعمیر کروا دو۔ اس سید نے سارے مجتہد کو جمع کیا، فتویٰ نکالا، کہا کہ ہم تعمیر کراتے ہیں۔ مزدور بلائے گئے، گڈھا کھودا گیا، قبر کشائی کی گئی۔ ایک مرتبہ محسوس ہوا کہ کفن نظر آ رہا ہے۔ سید نے کہا سب دور دور ہو جاؤ، یہ سید زادی ہے، اسے کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ اب میرے سید کہتے ہیں جیسے میں نے ہاتھ ڈالا بی بی اسی کرتے میں موجود تھی۔ یہ کبھی نہ کہنا کہ انہیں غسل کفن دیا گیا تھا، میری بیوی اسی کرتے میں موجود تھی۔ میرے مولا کہتے ہیں میری برباد، میری اتنی پیاری سی بیٹی کو جسے میں نے اپنی شب نماز میں مانگا تھا، اتنی اذیت دی گئی، اتنی تکلیف دی۔ جب ایک مرتبہ بیویوں کو اجازت ملی کہ مدینے چلے جائے، 3 دن تک بیویوں نے گریہ کیا۔ جب صبح روانہ ہونے لگی تب آگے رباب نہیں ملتی تھی۔ سجاد نے کہا ماں مرباب کہاں ہے؟ زینب نے کہا صبح سے نظر نہیں آتی ہے۔ اجرکو من اللہ، کہاں نظر نہیں آتی ہے؟ مجھے معلوم ہے میری ماں کہاں ہے، چلو ہم راستے میں سے لے لیں گے۔ جب قافلہ چلنے لگا نا تب دیکھا امام سجاد نے یہ زندان میں ایک چھوٹی سی قبر پر جناب رباب لپٹی ہوئی تھی، جیسے ایک ماں اپنے بچے سے لپٹ کر روتی ہے، اپنی قبر سے لپٹ کر کہتی تھی سکینہ اٹھو، تمہیں تو بہت شوق تھا مدینے جانے کا، ہم سب مدینے جا رہے ہیں، سکینہ میرے ساتھ چلو۔ میرا دل کہتا ہے سکینہ نے کہا ہوگا بابا نے مقتل میں خاک کربلا میرے سر پر رکھی تھی، کہا تھا تمہارے حصے میں یتیمی آئے گی، تمہارے حصے میں اسیری آئے گی، تمہارے حصے میں قید زندان آئے گی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ بار الہ تجھے واسطہ دیتے ہیں بی بی سکینہ کی غربت کا، بار الہ تجھے واسطہ دیتے ہیں بی بی سکینہ کی تکلیفوں کا، ان کی پیاس کا، ان کے لگے ہوئے چہرے پر تھپڑ پڑا۔ پروردگار عالم ہماری اس عزاداری کو قبول و مقبول فرما لے۔ بار الہ تجھے واسطہ دیتے ہیں محمد و آل محمد کا، پروردگار عالم ہمارے اوپر بھی ہدایت کے دروازے کو کھول دے۔ پروردگار عالم بڑا غفور رحیم ہے، بیماری کربلا کے صدقے میں جہاں جہاں جو بیمار ہیں، تکلیف میں ہیں، مصیبت میں ہیں، پروردگار عالم ان کی تکلیفوں کو دور فرما دے۔ پروردگار عالم جو کوئی پریشان حال ہے، چاہے یہاں ہو یا کسی دنیا کے کونے میں ہو، پروردگار عالم اس کی پریشانی کو امام حسین کے صدقے میں دور فرما دے۔ پروردگار عالم امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما دے اور ہمیں ان کے لشکر میں شامل فرما دے۔ ماتم حسین